درود شریف کامیابی اور برکتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم معتبر ذرائع سے اس ٹاپک پر تفصیلی بات کریں گے۔ حالات اچھے ہوں تو انسان خوشحال رہتا ہے اور برے ہوں تو بدحال رہتا ہے۔ انسان کی زندگی پر اچھے حالات کیسے آتے ہیں اور برے حالات کیوں آتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق انسان کے اپنے اعمال سے جڑا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے راستے سے منہ موڑا، ذلت و رسوائی اور پستی اس کا مقدر بنی۔ تو جب انسان کے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں تو اس کا سکون سلب ہو جاتا ہے اور وہ بدحال رہتا ہے۔ غرض حالات کا بننا یا بگڑنا انسان کے اچھے یا برے اعمال سے ہے۔ آج اکثریت انسانوں کی اس راہ پر چل رہی ہے جہاں رب تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان قسم قسم کی سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ بظاہر کافی نظر آنے والی مادی ترقی بھی اس کے دل کو قرار نہیں دے سکتی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کا سکون ختم ہو گیا، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے، کسی حل کی تلاش میں ہیں، لیکن نہ کوئی در کھلتا ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ رزق بڑھتا ہے اور نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ ان حالات نے اگر آپ کو عاجز کر دیا تو سب سے پہلے تو ہمت نہ ہاریں اور فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، کیونکہ انسان پر سختی اور مصیبتیں اس کے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو آپ فوراً توبہ استغفار کریں۔ یہ کیے بغیر آپ کسی بھی طرح کامیابی اور برکتوں کے دروازے کھٹکھٹا تو رہے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کبھی یہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور پھر اگلا کام یہ کریں، درود شریف۔ درود شریف ایک راز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریفہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کے خاص عمل کا حصہ ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی احکامات ارشاد فرمائے جو بڑے بڑے فضائل کے حامل ہیں اور جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے سوائے درود کے کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ بلا شبہ یہ درود و سلام کی اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امتیازی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان شان درود بھیج رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی اس کار خیر میں لگا دیا کہ کوئی بھی بندہ اتنے بڑے عمل کے فیض و برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے کہ رب تعالیٰ خود بھی یہ عمل کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا، تو بس یہ رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے۔ حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا آسمان تک نہیں جاتی جب تک اس پر درود نہ ہو۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے محرومیت کے تالے کھول دیتا ہے، پھر چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، دل کا غم ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ کاروباری مسئلہ مسائل۔ یہ ایک روحانی کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی اور مایوسیوں کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنے مشکل وقت میں اس کا ورد کیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم درود شریف کیسے پڑھیں، کب پڑھیں اور کتنی بار پڑھیں؟ تو پیارے بھائی اور بہنوں، درود شریف کی کوئی ایک مخصوص تعداد نہیں، آپ جتنا چاہیں پڑھ لیجئے، لیکن بزرگان دین 313 کی تعداد تجویز فرماتے ہیں، اس لیے 313 بار ایک دن میں کم از کم پڑھنا چاہیے۔ تو آپ درود شریف کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر ہر درود کے بدلے 10 گنا رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور آپ کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو بتائیے کون ہے جو یہ سودا نہ کرے، جو اس چابی سے اپنے مقدر کے تالے نہ کھولے؟ آپ کی زندگی میں کوئی در بند ہے تو بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے، روزانہ درود شریف کی عادت بنا لیجئے، دل سے، یقین سے، محبت و خلوص سے، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ دوستوں، آپ ثواب کی نیت سے کامنٹس میں ایک بار درود لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہر طرف درود و سلام کی خوشبو پھیل جائے۔